علیکم، میں امداد سمرو۔ میرے سامنے بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس پڑی ہوئی ہیں۔ ایک بہت بڑا مطالبہ جو ریپیٹ کیا ہے نواز شریف صاحب نے، ججز اور جرنیل مانگے معافی، صدر علوی کی چھٹی اور بلاول بھٹو زرداری کو بہت بڑی آفر کر دی ہے، اور شاید یہ آفر جو نواز شریف صاحب نے نون لیگ نے کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو یہ معاملات۔ اور ساتھ ساتھ عمران خان کے لیے بھی اب آہستہ آہستہ نون لیگ کے اندر سے تھوڑا سا کوئی سافٹ کارنر بننا شروع ہو گیا ہے۔ نواز شریف صاحب ہوئے متحرک، آج وہ جاتی امراء سے نکل کر ماڈل ٹاؤن آئے، چند گھنٹے بیٹھے، میٹنگیں کی، میل ملاقاتیں کی، لیکن نون لیگ کی مجموعی سیاسی اپروچ کیا ہے انتخابات کے حوالے سے؟ فیل جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون لاڈلی ہے۔ عمران خان صاحب پہلے لاڈلے تھے، اب نون لیگ جو ہے وہ لاڈلا بن گئی ہے، بلکہ ان کے اوپر طرح طرح کے مخالفین الزامات لگا رہے ہیں۔ لیکن نون لیگ کی اپنی اپروچ کیا ہے، وہ اب کس طرح آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں۔ آہستہ آہستہ ان چیزوں پر رابطے بھی کیے جائیں گے سیاسی قوتوں کے ساتھ اور دیگر قوتوں کے ساتھ، سیاسی اور دیگر، جس کو اسٹیک ہولڈر کہا جاتا ہے۔ تو کہاں کہاں کس کو کیا کیا آفر ہوئی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں۔ ویلاگز پسند آئیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تو جناب، آج میاں نواز شریف صاحب متحرک ہوئے، بلکہ نکل پڑے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا، چل پڑے ہوئے ہیں۔ 21 کو آئے تھے پاکستان واپس، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اس طرح متحرک نہیں تھے۔ ہر بندہ، ہم بھی یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ جی وہ متحرک کیوں نہیں ہو رہے، لیکن آج خبر آئی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جاتی امراء سے اپنا ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے میٹنگیں کی، اجلاس کیے، اور اجلاسوں کے بعد پھر خواجہ سعد رفیق صاحب نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن وہ جو ججز اور جرنیلز کا معاملہ ہے، وہ جو صدر علوی والا معاملہ ہے، بلاول بھٹو کو آفر کا معاملہ ہے، وہ الگ ہے۔ کس سوچ کے ساتھ نواز شریف صاحب اور نون لیگ انتخابات میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، میں اس پر ابھی آتا ہوں۔ پہلے یہ کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کے لیے جو وزیر اعظم بننا اس بار اس طرح آسان نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات بھی کہ نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے ایک بار وزیر اعظم بن گئے تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے بنیں گے، اور مریم نواز صاحبہ بھی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گی، کوئی اور ہوگا۔ تو یہ معاملات جو چل رہے ہیں، اس پر میں آتا ہوں۔ پہلے کیونکہ وزیر اعظم بننے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو اس بار پنجاب سے باہر سے بھی ووٹ چاہیے۔ کوئی پنجاب کی سیٹیں کم نہیں ہو گئیں، پنجاب کی سیٹیں اتنی ہیں، کوئی ایک آدھ کا فرق پڑا ہے، لیکن نون لیگ کی مقبولیت نواز شریف صاحب کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ جلسہ بھی ہوا، جلسے کے بعد جو ایکٹیویٹیز اور جو فیڈ بیک اور جو سروے وغیرہ کروائے گئے ہیں، اس میں ان کو اس بات کا اندازہ ہے، احساس ہے کہ کچھ سیٹیں، 8-10 سیٹیں ان کو آؤٹ آف دی پنجاب بھی چاہیے ہوں گی۔ 2-4 کے پی کے سے چاہیے، 2-4 کراچی سے لے لیں، کراچی سے باہر تو کہیں مسلم لیگ نون کا کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا، سندھ کے دیہی علاقوں میں یا دیگر شہروں میں۔ کراچی ہے، وہاں پر نون لیگ کوئی ایک آدھ سیٹ پر کلیم کر سکتی ہے، اور پھر بلوچستان تو ہے ہی، وہاں کی 16 نشستیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ 16 میں سے 7-8 ہم لے لیں گے، تو باقی جو بچی نون لیگ لے لے گی۔ نون لیگ تو جو فوکس ہے اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا، وہ پنجاب تو رہے گا، ہے بھی، سارا دن پنجاب کے حوالے سے ہی اپنا ان کی حکمت عملی بنتی رہتی ہے، لیکن اب پنجاب سے باہر فوکس کرنا شروع ہوئے ہیں۔ تو جو پہلی میل ملاقاتیں میاں نواز شریف صاحب کی رہیں آج، وہ رہیں سندھ اور بلوچستان کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے حکمت عملی بنائی ہے، پنجاب اور کے پی کے حوالے سے حکمت عملی بعد میں بنائی جائے گی۔ اور اس کا سیدھا میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے لیے حالات وہ نہیں ہیں کہ وزیر اعظم صرف پنجاب سے ووٹ لے کے بنے۔ اور دوسرا یہ کہ میں یہ بات بڑے عرصے سے کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب عمر کے اس حصے میں ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی دے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کا یہ ٹینیور ان کا آخری ہو تو وہ قومی لیڈر کے طور پر، ویسے تو قومی لیڈر ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وزیر اعظم ہمیشہ وہ پنجاب سے ووٹ لے کر ہی بنے ہیں۔ پنجاب سے باہر جو 2013 میں بنے تھے تو ایک حکیم بلوچ صاحب
لیاری سے کراچی سے MNA منتخب ہوئے تھے اور بعد میں وہ نون لیگ کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے. تو وہ والا ظاہر ہے نہیں رہا. یہ جو اعزاز محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو حاصل رہا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ 1997 میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو ووٹ جو ہے وہ ہر طرف سے ملا تھا، یا پیپلز پارٹی کہتی ہے دلوایا گیا تھا. تو بہرحال تو اب وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، متحرک ہو رہے ہیں، تو ان کا فوکس پنجاب سے باہر بھی ہے. اب سندھ کے لیے کیا حکمت عملی ہے میں اگلے ولاگ میں گزارش کر دوں گا. بلوچستان کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں گزارش کر دوں گا. ابھی میرا جو تھا کہ ایک تو نواز شریف صاحب آئے، چند گھنٹے بیٹھے، میری ملاقاتیں کی اور اس کے بعد چلے گئے. تو جو ڈرائیونڈ کے اندر سے صرف محدود اور ملاقاتیں، سیاسی ملاقاتیں بھی میکسیمم خاندان کے اندر جو سیاستدان ہیں ان تک ان کی محدود تھی. شہباز شریف صاحب، مریم نواز، اسحاق ڈار صاحب، یا کوئی ایک دکا پارٹی کا کوئی اور لیڈر، پرویز رشید صاحب، اس طرح کے جو سیاستدان، اس طرح کے جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کے ساتھ گپ شپ ان کی رہتی تھی. لیکن اب وہ نکلے ہیں، اب وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ماڈل ٹاؤن میں ایکٹیویٹی ہوگی مسلم لیگ نون کی. ایک تو یہ حصہ تھا. اب دوسرا حصہ بڑا دلچسپ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان پر آتی ہیں، اور زبان پر آتی اس لیے ہیں کہ وہ دل و دماغ میں ہوتی ہے. اور جب سیاسی آدمی جو نپی تلی بات کرتا ہو اور بندہ ہو بھی سب سے قریب، وہ جب بندہ بات کرے تو پھر یہ سمجھا جانا چاہیے، اور یہ سمجھنے میں کوئی بات غلط نہیں ہوگی، نامناسب نہیں ہوگی کہ وہ بات لیڈر کی بات، یعنی اسحاق ڈار صاحب اگر ٹی وی پر آ کر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات نواز شریف صاحب کی بات تصور ہوگی، سمجھی جائے گی. جو گزشتہ حکومت تھی پی ڈی ایم کی، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، نون لیگ کی قیادت میں، اس حکومت میں شہباز شریف صاحب کم فیصلے کر رہے تھے. پریکٹیکلی وہ حکومت اسحاق ڈار چلا رہے تھے، چاہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ پاکستان آ کر وزیر خزانہ بنے. تو ڈار صاحب کی امپورٹنس مسلم لیگ نون میں نواز شریف کے سب سے قریبی ہے، شہباز شریف سے بھی زیادہ. اور وہ اس چیز کا ڈار صاحب خود بھی، اگر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو، باجوہ صاحب کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہو، اور پھر حکومت اپنی حکومت ختم کر کے مئی میں انتخابات کرنے والا معاملہ ہو، تو اس میں جب ڈار صاحب بات کرتے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے سب سے قریبی پارٹی کے لیڈران میں سے، فیملی ممبر ہیں، سمدھی ہیں، لیکن پارٹی جو قائدین ہیں ان میں سب سے قریبی ڈار صاحب ہیں. تو ڈار صاحب نے جو باتیں کی ہیں سلیم صافی کے ساتھ انٹرویو میں، بڑی زبردست باتیں ہیں. وہ انہوں نے ایک دو چیزیں ہیں نا، میں نے اکثر ایک گزارش کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس وقت کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے جی میں احتساب نہیں کروں گا ججوں کا، میں جرنیلوں کا احتساب نہیں کروں گا، آپ کو برا لگتا ہے ٹھیک ہے جی، میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، چلے مل کے حکومت چلاتے ہیں، مل کے ملک چلاتے ہیں، ملک کی معیشت ٹھیک کرتے ہیں. 21 اکتوبر کی تقریر یہی تھی. اس سے پہلے نام لے لیا تھا لندن میں باجوہ کا، فیض حمید کا اور چند ججوں کا، لیکن بعد میں پھر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اس کے لیے پھر شہباز شریف صاحب کو یہاں سے واپس دوڑایا گیا کہ بھائی صاحب کو جا کے سمجھائیں. لیکن جو اصل منصوبہ ہے وہ مٹی پانے والا نہیں ہے، مٹی پاؤ، مٹی ڈالو، مٹی ڈالنے والا نہیں ہے. دھوڑ وجیز سندھی میں کہتے ہیں، دھوڑ وجیز چلیڈیز، وہ نہیں ہے. وہ منصوبہ اسحاق ڈار صاحب کی زبانی آ گیا. انٹرویو میں کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ڈار صاحب نے ایک بات کی ہے کہ میثاق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کیا ہے؟ میثاق جمہوریت میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے یہ کیوں ڈلوایا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ سیاستدانوں نے تو میثاق جمہوریت کر کے، آئین میں ترمیمیں کر کے، اپنی غلطیاں تسلیم کر کے قوم سے معافی مانگ لی کہ ٹھیک ہے جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ فوج کا ساتھ دیتے رہے، فوج کے ذریعے حکومتیں گراتے اور بناتے رہے، آئندہ ہم نہیں کریں گے، توبہ. لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نامکمل ایجنڈا، وہ نواز شریف صاحب اس پر نہیں مانے تھے، وہ رہ گیا ایجنڈا. جس طرح نیب ختم کرنے پر نہیں مانے تھے، 63 وہ کیا ہے جو صادق اور امین والا قانون، وہ ختم کرنے پر نہیں مانے تھے. ISI کو
پراپر وزارت داخلہ کے ماتحت دینے کے نہیں مانے تھے، آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ ختم کرنے پر وہ انہوں نے بھی بعد میں وہ نہیں، اور ججوں کا تقرر پارلیمنٹ سے کروانے کا جو معاملہ تھا اس پر بھی نون لیگ نے جو ہے وہ تعاون نہیں کیا تھا، ساتھ نہیں دیا تھا. لہٰذا جو کوئی شکیں رہ گئی تھیں میثاق جمہوریت کی تو وہ ساری وہی تھیں جس پر نون لیگ کو اعتراض تھا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اس کا حصہ تھا. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن یہ تھا کہ جی سیاستدانوں نے اپنے حصے کی سزائیں بھی بھگت لی ہیں، سیاستدانوں نے ہر بار اپنے حصے کی غلطیوں پر معافی بھی مانگی ہے. اب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں، ججز، جرنیل، بیوروکریٹ سارے بیٹھ جائیں بطور سوسائٹی پوری کی پوری، ہر ادارہ، ہر شعبہ بیٹھے اور کہیں دیکھے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں اور دوبارہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کون کس کی حدود میں حدود سے تجاوز کرتا رہا، کون اپنی آئینی حدود پھلانگتا رہا، بیٹھے ایک معافی مانگے قوم سے، اعتراف کرے اور آگے بڑھے. تو اس پر عمل نہیں ہوا تھا. اب اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہنے والے اور وہ بات جو نواز شریف صاحب کو پسند نہیں ہوتی وہ نہ کرنے والے اسحاق ڈار صاحب یہ کہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ بننی چاہیے، یہ میثاق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا ہے، نامکمل حصہ ہے. یعنی میثاق جمہوریت کی تکمیل تب ہوگی جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا. پہلے میثاق جمہوریت کا بدلہ قوم سے لیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کی شکل میں، اس کو بنا کر اسٹیبلشمنٹ لے کر آ گئی تھی کہ جی یہ بندہ، اب یہ تو دونوں نواز شریف اور بینظیر بھٹو اور بعد میں آصف زرداری یہ تو ایک ہو گئے ہیں، یہ تو سازشیں نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. تو سازشیں کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو کھڑا کر دیا گیا. تو یہ ہوا. تو اب اگر میثاق جمہوریت کو مکمل کرنے اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرنے کا مطلب جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے سیدھا سیدھا کہ بھئی آئے پہلے معافی مانگے، چلیں ہم آپ سے حساب کتاب نہیں کرتے، معافی ضرور مانگے، آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف ضرور کریں. تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ اسحاق ڈار صاحب کی زبانی آنا. صدر الوی کے لیے ڈار صاحب نے کہا کہ جی 2 بار سپریم کورٹ نے اگر کہا ہے کہ انہوں نے ان کی خلاف ورزی کی ہے تو اب ان کو باعزت طریقے سے ریزائن کر کے چلا جانا چاہیے. یعنی اب صدر کو الیکشن سے پہلے گھر بھیجنے کا بھی کوئی کہیں نہ کہیں سوچ پنپ رہی ہے. دوسری چیز جو انہوں نے کی ہے ڈار صاحب نے وہ تھی اتحاد کے حوالے سے کہ انتخابات میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی الائنس ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ملکی سطح پر وسیع پیمانے پر اتحاد تو نہیں ممکن، وہ نہیں ہوگا، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اتحادی جماعتوں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ. اور پھر بڑے پیمانے پر اگر دیکھا جائے انہوں نے ڈار صاحب نے کہا کہ جہاں پر نواز شریف الیکشن لڑے پیپلز پارٹی کے ساتھ سوال تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے ایڈجسٹمنٹ، تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر نواز شریف صاحب انتخابات لڑے وہاں پر پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ نہ دے، اور اسی طرح جہاں پر بلاول بھٹو انتخابات لڑے وہاں پر مسلم لیگ نون اپنا کینڈیڈیٹ نہ دے. تو یہ آفر ہے بلاول بھٹو کے لیے. بلاول بھٹو کے متعلق سوچا جا رہا ہے کہ پنجاب سے انتخاب لڑیں گے، ایک سیٹ سندھ سے لڑیں، ایک سیٹ پنجاب سے لڑیں. تو اگر پنجاب میں بلاول بھٹو انتخابات لڑتے ہیں قومی اسمبلی کا 8 فروری کا، تو مسلم لیگ نون کی طرف سے کھلی آفر ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے کینڈیڈیٹ نہیں دینا، اور اسی طرح آپ ہمارے سامنے یا ہماری جو بڑی لیڈرشپ ہے، فرض کر لیں کہ قمر زمان قاہرہ بڑے لیڈر ہیں، آصف زرداری صاحب بلاول بھٹو چاہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں قومی اسمبلی میں چاہیے، نون لیگ آپ اس کے سامنے کینڈیڈیٹ نہ دیں، تو یہ اس لیول تک بات جا سکتی ہے. تو نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو بنیادی طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آفر کر دی ہے. اب رابطے ہوں گے، رابطوں کے بعد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس طرف جاتی ہے کس طرف نہیں جاتی کچھ نہیں پتا. پیپلز پارٹی یہ والی سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانے گی نہیں مانے گی اس پر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن نون لیگ نے اپنا کارڈ دکھا دیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ جی یہ ہم آپ کے لیے کرنے کو تیار ہیں. باقی ڈار صاحب کے انٹرویو میں بہت سی باتیں ہیں جو سب کو پتہ ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق ان کے کیا خیال ہے. وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، ڈان لیکس میں انہوں نے مدد کی، حالانکہ ڈان لیکس میں تو بڑی گڑبڑ کروائی تھی انہوں نے، اور پھر ریجیکٹڈ کا ٹویٹ واپس کروایا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی 25 مئی کے لانگ مارچ کی تاریخ سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ اسمبلی توڑ دیں، اور تقریر تک ڈرافٹ ہو چکی ہوئی تھی، لیکن عمران خان نے 25 مئی کو لانگ مارچ کرنے کی دھمکی دے دی. تو لہذا نواز شریف صاحب پھر ڈٹ گئے. میاں صاحب نے کہا کہ جی نہیں، اب
ہم نے حکومت کرنی ہے، اب ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے۔ اور بھی چیزیں تھیں، سوال ہوا تھا کہ جی وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوں گے، تو انہوں نے کہا نواز شریف صاحب، اور انہوں نے کہا وہ بڑا کوائٹ، وہ کیا ہوتا ہے، بالکل مطمئن تھے کہ یہ جو العزیزیہ اور ایون فیلڈ والا معاملہ ہے وہ کوئی آڑے نہیں آئے گا نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن کے۔ اور پھر وہ جو تاحیات نااہلی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، تاحیات نااہلی والا معاملہ بھی قانون کے ذریعے سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے، 62(1) کی تشریح پارلیمنٹ نے کر دی ہے، تو نواز شریف صاحب تاحیات نااہل نہیں ہیں، نہ جہانگیر ترین صاحب تاحیات نااہل ہیں، اور جو جتنے بھی لوگ 62(1) کے تحت تاحیات نااہل قرار دیے گئے تھے عدالتوں کی طرف سے، وہ سارے کے سارے واپس جو ہے وہ بن گئے ہوئے ہیں، اپنا اہل بن گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز، اور دوسرا جو میٹنگ ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی، اس کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب نے پریس کانفرنس کی، ان سے سوال ہوا بار بار کہ جی عمران خان الیکشن میں نہیں ہوں گے تو آپ کو انتخابات کو لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عمران خان کو عدالت اجازت دے دیں تو الیکشن لڑ لیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نشان انتخابات میں ہو اور سب کو برابری کے مواقع ملنے چاہیے۔ پہلی بار میں نے نون لیگ کے کسی لیڈر سے یہ والی بات سنی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے، کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انتخابات نہیں کروانے چاہیے۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، پروسیس ہوتا ہے، سوچ کا عمل ہوتا ہے، تو سوچ کے عمل کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کو جو ایک مسلسل تانا مل رہا ہے نا کہ لاڈلے بن گئے لاڈلے بن گئے، تو اس تانے سے بچنے کے لیے مسلم لیگ نون کو بالآخر وہ بات کہنی پڑی جو ہم ان کو بار بار کہتے تھے کہ آپ غصہ نہ کریں، لیول پلینگ فیلڈ کی اگر آپ کے مخالفین بات کر رہے ہیں تو آپ اس پر برا نہ منائیں، آپ بھی کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں سب کو۔ اب وہ مسلم لیگ نون وہ بات کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اگلے ولاگ میں سندھ میں نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہوگی، بلوچستان کے لیے کیا ہوگی، وہ گزارشات رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔